آپ کی پارٹی جب بھی کہتے تھے کہ آ رہے ہیں تو کہتے تھے علاج مکمل ہوگا تو آئیں گے. اب میرا خیال تو یہ ہے کہ الیکشن ہے تو اس وجہ سے آ رہے ہیں. علاج کا ایشو نہیں تھا, وہ ایک بہانہ تھا. ویسے نہیں, اب ڈاکٹر سے پوچھ کر ہی آ رہے ہوں گے نا کہ اگر ان کو ڈاکٹرز نے اجازت دی ہے, اب ان کی صحت ٹھیک ہے تو اگر الیکشن نہ ہوتے تو پھر ڈاکٹر پھر بھی کہتے ہیں. بات سنیں جاوید چوہدری صاحب, آپ کیا مصدبہ بات کریں, مجھے آپ مجھے یہ بتائیں کیا نواز شریف صاحب کو جو سزا دی گئی وہ کسی اصول کے بنیاد پہ دی گئی؟ کیا ان کو کسی میرٹ پہ دی گئی؟ کیا ان کو کسی آئین اور قانون کے تقاضے کے مطابق دی گئی؟ کیا سن لیجئے نا, کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اب وہی کردار جو سازش کا حصہ تھے ان سب نے گواہیاں دے دی ہیں کہ کس سازش کے ساتھ ثاقب نثار, آصف کھوسہ نے ان کو سزا دی؟ جنرل فیض کا کیا کردار تھا, جنرل فیض کا کیا کردار تھا, جنرل باجوہ صاحب کا کیا کردار تھا؟ یہ ساری باتیں تو اب قوم کے سامنے آ چکی ہیں نا. تو اب یہ کہنا کہ جی نواز شریف صاحب اگر وہ قانون سے بھاگنا ہوتا تو ان کے لیے قانون سے بھاگنے کا بہترین وقت وہ تھا کہ جب الیکشن سے پہلے ان کی اہلیہ بستر مرگ پہ تھیں, انہیں سزا دی گئی اس لیے کہ الیکشن سے پہلے یا انہیں مفرور کیا جائے یا انہیں جیل میں ڈالا جائے تاکہ مسلم لیگ نون کے الیکشن پراسپیکٹس خراب ہوں. وہ اس وقت اپنی بیوی کو چھوڑ کر جس سے انہیں بے حد لگاؤ تھا وہ واپس آئے, جیل میں گئے اور انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ جیل کا سامنا کیا. اچھا سر, یہ جو جناب باجوہ صاحب وہی نہیں ہے جن کو آپ نے ایکسٹینشن دی تھی انکنڈیشنل, اگر وہ اتنے برے تھے اور 2017 میں انہوں نے آپ کی گورنمنٹ ٹاپل مجھ سے آپ یہ سوال اس لیے نہیں کریں گے, زبردستی باہر بھیج دیا میرے ساتھ, مجھ سے آپ پارٹی کو مجھ سے آپ اس لیے سوال نہیں کر سکتے, مجھ سے آپ اس لیے سوال نہیں کر سکتے کہ الحمدللہ میں نے ووٹ نہیں دیا اور میں نے شعوری طور پہ ووٹ نہیں دیا. آپ بھی تھے اور پرویز رشید صاحب, تو میں نے شعوری طور پہ ووٹ نہیں دیا اور اس وقت مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ پارٹی کا فیصلہ ہے, آپ کو وہ کرنا چاہیے. میں نے کہا بھی قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے شرک کے بعد جس چیز سے منع کیا ہے وہ ماں باپ کا احترام نہ کرنے سے منع کیا, لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ اگر وہ شرک کی تعلیم دیں تو آپ ماں باپ کی بھی نافرمانی کریں. تو میرے نزدیک وہ ایکسٹینشن کا ووٹ شرک تھا تو میں نے نہیں دیا, اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بچے کسی وقت معافی مانگے کھڑے ہو کے کہ ہمارے والد نے یہ غلطی کیوں کی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت اس سے ایک رات پہلے آپ ٹی وی پہ میری ریکارڈنگ دیکھ لیں, میں نیب کا قیدی تھا لیکن میں نے اس وقت پریس کے سامنے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر یہ قانون پاس ہو گیا تو پاکستان کا جو آرمی چیف 3 سالوں میں گھر چلا جائے گا اسے اس کے ساتھ ولی اللہ کا لقب بھی دینا پڑے گا. تو آپ کا پارٹی کا فیصلہ غلط تھا, وہ نہیں کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک غلطی تھی ہماری, نہیں کرنی چاہیے تھی. بالکل ٹھیک, آپ نے کھلے دل سے اعتراف کیا. میں ایسا صاحب یہ ایک فیئر ہے اور فیلنگ ہے کہ آپ لوگ اکٹھے نہیں کر پا رہے اور اس کے لیے کبھی کھانے کا لالچ دے دیا جاتا ہے کہ جی 4 کورس کھانا ہوگا, کبھی موٹر سائیکل کا کہ ہونڈا 1 to 5 جو ہے نا آپ موٹر سائیکل لے لیں, اور اب تو جنت کے ٹکٹ دینا شروع کر دیا آپ نے. خدا خوفی کریں, یہ ہو کیا رہا ہے سر آپ کی پارٹی؟ یہ تو جلسے اسور رحمان صاحب نے جلسہ نہیں سر کمال کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آگے جنتی ہیں اور جو لاہور جائیں گے وہ بھی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں اس کو اتنا سنجیدہ نہیں لیتا چونکہ یہ اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اب کتنے دن رہ گئے ہیں؟ 4 دن رہ گئے نا. تو آپ کو میں دعوت دیتا ہوں, آپ آئیے گا, آپ آ کے اپنے کیمرہ کے ساتھ دیکھیے گا کہ وہاں پہ کتنے کورس کا کھانا دیا جاتا ہے, کتنے موٹر سائیکل تقسیم کیے جاتے ہیں, یا کتنے لوگ اپنے موٹر سائیکلوں پہ اپنی سواریوں پہ وہاں پہ آتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو خوشی ہوگی دیکھ کر کہ ایک فقید المثال استقبال ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ نواز شریف صاحب کا. سوال یہ ہے کہ میاں صاحب ڈائریکٹ وہاں جائیں گے یا ڈائریکٹ وہ جیل میں جائیں گے سر, یہ بھی بڑا سوال. نہیں, انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان کو ضرور انصاف کے مطابق ریلیف ملے گا. دیکھیے میں جیسے پہلے کہا کہ نواز شریف صاحب کی جو نااہلی تھی, ان کی جو سزا تھی, کسی کو کوئی شبہ نہیں رہا کہ وہ ایک سازش کے نتیجے میں تھی. وہ ثاقب نثار ڈاکٹرن کہہ لیں یا آصف کھوسہ ڈاکٹرن کہہ لیں یا باجوہ فیض نثار اور کھوسہ ڈاکٹرن کہہ لیں, ان کو تو چھوڑ دینا سر, جو بھی میری گزارش یہ ہے کہ وہ ایک کانسپریسی تھی نا, وہ ایک سازش تھی کہ انہیں نکالنا ہے. اس کے تحت ملک کے خلاف جواب دے لینا دیں, مہربانی کریں, تھوڑی سی جان کی مان پاؤں یا معاف کر جان کی مان پاؤں تو کوئی جواب بھی دے لوں. دیکھیے اس میں کسی کو شبہ نہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی.
جسٹس شوکت صدیقی صاحب وہ سارا ماجرا بڑی تفصیل سے بیان کر چکے ہیں. آج تک کسی نے کانٹرڈکٹ نہیں کیا. دیکھیے انہوں نے جنرل فیض کا نام لیا نا, کبھی آئی ایس پی آر نے اس کو کانٹرڈکٹ کیا, کبھی جنرل فیض نے اس کو کانٹرڈکٹ کیا, وہ ساری کہانی بتا چکے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب وہ کالا سیاہ دور گزر چکا ہے عدلیہ کا, اور عدلیہ ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے جہاں پہ وہ کسی سازش کا حصہ نہیں, تو کیا آج عدلیہ ان فیصلوں پہ پہرا دے گی جو تاریخ دور کے فیصلے تھے, یا عدلیہ نواز شریف صاحب کو اس ناانصافی پر انصاف دے گی؟ تو سر ایک پروسیجر ہے کہ اگر فرض کرے کنوکٹڈ ہے ایک شخص, تو اس نے کیس وہیں سے سٹارٹ کرنا ہے جہاں سے وہ کیس ختم, تو وہ اس کے لیے جو قانونی طریقہ کار ہے وہ اڈاپٹ کریں گے, اور جو ہمارے ماہرین ہیں وہ اس کے لیے جو لیگل ریمیڈی ہے یا لیگل کورس آف ایکشن ہے وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں. تو پٹیشن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں, لیکن دن تھوڑے رہ گئے آپ کے پاس. جی وہ کر لیں گے, ان کو یہ کام میرا تو نہیں ہے, لیگل ایکسپرٹس کا. ایک آدھ دن میں عدالت کیسے کیس ہونے لگے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ آپ کی جو باقاعدہ ڈیل ہوئی ہے, یعنی آپ کو پتا ہے کہ آپ مجھے بتائیے, آپ کو مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر میرے ساتھ کوئی ناانصافی کرے اور میں عدالت میں جاؤں کہ جی میری اس ناانصافی کو ختم کریں, اور عدالت اگر مجھے انصاف دے, تو یہ ڈیل ہے. کیا عدالت کا یہ کام نہیں ہے کہ ناانصافی کو ختم کرے؟ باقاعدہ آپ کے پاس ٹائم تھا, آپ میرے بھائی نہیں ٹائم اپیل کرتے کر رہے ہیں نا. آپ مجھے بتائیے کہ سیم ڈے پٹیشنز نہیں لگتی پیپلز پارٹی کی, پی ٹی آئی کی سیم ڈے بھی لگتی رہی ہے نا, کوئی انہونی بات تو نہیں ہے. کیا پی ٹی آئی کی سیم ڈے پٹیشنز نہیں لگتی رہی؟ کیا پیپلز پارٹی کی سیم ڈے پٹیشنز نہیں لگتی رہی؟ سب لگتی ہیں. تو آپ کو امید ہے کہ آپ کو فوری طور پہ انصاف مل جائے گا اور میاں صاحب کو جلسہ کرنے کی اجازت؟ میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے کوئی فیور نہیں لینی ہے, عدلیہ سے انہوں نے انصاف لینا ہے اس ناانصافی کے اوپر جو ان کے ساتھ ثاقب نثار صاحب اور کھوسا صاحب کے دور میں ہوئی ہے, ٹھیک ہے, یا بندیال صاحب کے دور میں ہوئی ہے. کیا عدلیہ اسی ناانصافی پر پہرا دے گی یا اس ناانصافی کو ختم کر کے ان کو انصاف دے گی؟ ٹھیک ہے, اور آپ کو امید ہے کہ اس بار فوری طور پہ آپ کو انصاف ملے گا اور آپ پہلے جلسہ کریں گے اور اس کے بعد پھر کیس لڑیں گے آپ؟ دیکھیے جو بھی اس کا لیگل ریمیڈی ہے, لیگل طریقہ کار ہے, وہ اختیار کیا جائے گا, and this is up to the lawyers to decide. میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا. اب ایشو یہ ہے سر کہ 2018-2017 میں واپس جائیں تو آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی, اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا, آپ کے لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں پھینک دیا گیا, بڑے بڑے کیسز بنے, آپ کی پارٹی آلموسٹ توڑ کے چھوٹی کر دی گئی, اور ایک ہی شخص کو فائدہ پہنچایا گیا اور اس شخص کا نام تھا عمران خان, اس میں کوئی شک نہیں. آج جب 2023 میں بیٹھے ہوئے ہیں تو عمران خان صاحب جیل کے اندر, ان کی پارٹی کو توڑا جا رہا ہے, ان کے لوگوں کو توڑ کے دوسری پارٹیوں میں بھیجا جا رہا ہے, لوگ سیاست سے تائب ہو رہے ہیں اور آپ کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. آپ کو اس وقت برا لگ رہا تھا, آج آپ کو اچھا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اب اس کا جواب مجھے دینے دیجئے. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ 2017-18 میں ہم نے حکومتوں سے, اسمبلی سے استعفیٰ تو نہیں دیا تھا, ہم نے اپنی حکومتیں برطرف نہیں کی تھیں, ہم پہ بہت بڑا پریشر تھا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے حکومتوں کو برطرف کر دیں. ہم نے اس پریشر کو سٹینڈ کیا 2017 میں. کس نے کہا تھا؟ بالآخر آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان کے اندر ایک ناٹک کھیلا گیا تاکہ سینٹ سے کوشش یہ تھی, اس سازش کا پورا ایک مرکزی نقطہ یہ تھا کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے حکومت کو گھر بھیج دیا جائے اور نیا الیکشن کرا دیا جائے. مارچ 2018 سے پہلے, ٹھیک ہے, مارچ 2018 سے پہلے الیکشن کرانے کا پورا فارمولا تھا. کس نے کہا تھا آپ سے؟ نہیں, میں آپ سے دیکھیں نا, یہ تو آپ کے سامنے ہے نا کہ اس وقت جو پوری سکیم جن لوگوں نے یہ بنائی ہوئی تھی, اس کا ایک مرکزی نقطہ یہ تھا کہ مارچ 2018 سے پہلے ملک میں الیکشن کرا کے تو ہم سینٹ کو بھی لے کے 2/3 اکثریت لے لیں گے. ٹھیک ہے, لیکن اس وقت حکومت نے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کے اس دباؤ کا سامنا کیا. اچھا اب آپ آئیے, دباؤ کہاں سے؟ سن لیجیے نا, میں آپ کو اس کو, عمران خان صاحب کو کیا مسلم لیگ نون نے یا اسٹیبلشمنٹ نے مشورہ دیا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد آپ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیں؟ اگر یہ اسمبلی کے اندر بیٹھے رہتے تو شاید ان کی سیاست آج اور نہج پہ ہوتی. کیا مسلم لیگ نون یا اسٹیبلشمنٹ نے یا کسی ایجنسی نے ان کو مشورہ دیا کہ اپنے ہاتھوں سے پنجاب اور کے پی کی حکومتیں آپ توڑ دیں؟ اگر یہ حکومتیں نہ توڑتے تو آخری وقت تک ان پر وہ چھتری رہتی. کیا مسلم لیگ نون نے یا اسٹیبلشمنٹ نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ 9 مئی کو فوج کے اوپر شہیدوں کی یادگار پہ قائد اعظم کی نشانی پہ حملہ آور ہوں؟ یہ ان کے اپنے فیصلے تھے نا.
آج جو نتائج کا وہ سامنا کر رہے ہیں وہ اپنی ان حماقتوں کا، مزید حماقتوں کا، حماقت در حماقت کا نتیجہ بھگت رہے ہیں جس کے وہ خود ذمہ دار ہیں. ہم نے تو ایسی کوئی حماقت نہیں کی تھی. اور آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں اس وقت؟ نہیں، ہمیں کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں. اور آپ اپنے زور پہ واپس آ رہے ہیں اور اپنے زور پہ اسٹیبلشمنٹ نے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ملک کے اندر تاریخی موقع ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ووٹ کو عزت دو کا جو موقف ہے اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی تاریخی جنگ تھی جس کے نتیجے میں آج اسٹیبلشمنٹ برملا کہہ چکی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ ہمارا جو تجربہ تھا اس سے ہم نے سبق سیکھ کے فیصلہ کیا ہے کہ اب فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہوگا. ہماری ساری جدوجہد محسوس کریں فوج کا کوئی کردار نہیں.